الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وإنی سمیتها مریم وإنی أعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ کی دعا کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ میں قادر ہوں، جو میں چاہوں وہی ہوتا ہے، نبی میرے محتاج، ولی میرے محتاج، سن دنیا ساری میری محتاج ہے۔ فرمایا تم بھی محتاج بن کے میرے منگتے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی ضمن میں آپ کے سامنے کل گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا غلط عقیدہ اللہ نے اس عقیدے کی تردید کے طور پر ذکر فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے بڑے عرصے کے بعد دعا کرتے کرتے یا اللہ اولاد دے دے، اللہ نے ان کو امید دلا دی۔ امید دلائی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ دعا قبول ہو گئی، یا اللہ جو امید تو نے مجھے دلا دی، میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ دین کے لیے وقف ہے، بس اس سے دنیا کا اپنا ذاتی کام نہیں لوں گی، دین کا کام کرے گا۔ اور اسی نظر میں اللہ سے مانگتے ہوئی چلتی، جب بچہ جنم دیا وہ بچی، اور بڑی حسرت کا اظہار کر کے کہنے لگی یا اللہ یہ تو بچی جنم دے دی، بچی تو دین کے لیے وقف ہو کر وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو بچہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو آگے سے جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے جو تو نے بچہ مانگا وہ اس بچی جیسا نہیں ہے، یہ بچی کے کمالات ہیں، اللہ نے اس سے بڑا کام لینا ہے۔
پھر اس نے کہہ دیا یا اللہ پھر میری ایک اور دعا ہے، پہلے میری دعا یہ تھی اولاد دے، اور دے دیا آپ نے، اب میں بچی کا نام تو مریم رکھتی ہوں، عیسیٰ کی ماں کا، اور دوسری یہ کہ یا اللہ اس بچی کو بھی اس کی آنے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں، تیری اماجگاہ میں دیتی ہوں۔ رب نے کہا تیری دعا قبول، میری حفاظت میں ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا پھر مریم کی میں پرورش بھی اپنے انداز میں کروں گا، اعلیٰ پرورش ہوئی۔ پھر زکریا علیہ السلام کے حوالے ہو گئی، زکریا علیہ السلام کے ہاں وہ پڑھتی تھی، تربیت پاتی تھی، اور اپنی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ کی طرف سے اللہ ان کو ہر طرح کے پھل رزق بند کمرے میں پہنچا دیتا تھا۔ اللہ نے اپنی یہ طاقت بھی ظاہر کی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اذکر اس وقت کو یاد کرو، یہ عربی گرامر کی وجہ سے میں نے یہ معنی کر دیا، یاد کرو جس وقت قالت کہا تھا امرات عمران کی بیوی نے، حضرت حنہ بن فاقوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ امید ہو گئی تھی، ربی اے میرے پروردگار، انی نظرت بے شک میں نظر کرتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، لکا آپ کی، اللہ ہی کی نظر، کس چیز کی؟ ماں اس بچے کی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد کیا ہوا، میرے کاموں سے آزاد، دنیا کے کام سے آزاد، تیرے دین کے لیے وقف، فتقبل اللہ میری منت کو قبول کر، منی مجھ سے، انکا بے شک تو ہی، انتا تو ہی، السمیع ہر بات کو سننے والا، میری آرزوؤں کو، میری آہوں کو سننے والا، العلیم میری دل کی ہر بات کو جاننے والا ہے کہ میری کیا نیت ہے کیا نہیں۔ فلما وضعت کچھ عرصے کے بعد پھر جب وضعت جنب دے دیا اس مریم کی ماں نے، اس بچے حمل کو، قالت پہلے پتہ نہیں تھا، قالت اب کہنے لگی بطور حسرت کے افسوس کے، ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نے وضعتھا اس حمل کو جنب دیا ہے، انسا بچی کی شکل میں، یہ تو مادہ ہے، اب میں کیا کروں گی، دین کے لیے اس طرح کام تو نہیں ہوگا۔ واللہ عالم اللہ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنب دیا تھا۔ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ اور نہیں ہے الذَّكَرُ وہ تیرا مانگا ہوا بچہ، کل انسا اس بچی کی طرح، وہ بچہ اس بچی کی طرح نہیں ہو، یہ بچی بڑی کمالوں والی ہے۔ وَإِنِّي اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہہ دیا، انی بے شک میں سمیت نام رکھتی ہوں اس بچی کا مریم۔ اور نمبر 2 میری دعا یہ ہے، انی یا اللہ بے شک میں اعیذ و پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بھی بیکا تیری پناہ میں، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اللہ کہتا ہے فتقبل پھر قبول کر دیا اس دعا کو، رب اس کے پروردگار نے، بے قبول حسن بڑی اچھی قبولیت دی ہے، وَأَنبَتَ اور اللہ نے پرورش کی ہے، پالا ہے اس بچی کو، نباتاً حسنا بہت اچھے ترتیب سے پالنا، وَكَفَّلَ اور اس کی کفالت کی اس بچی کی زکریا علیہ السلام نے،
کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس بچی کے ہاں زکریا المحراب اس کی عبادت والی جگہ میں، وجدہ زکریا نے پایا عندہا اس بچی کے پاس رزقا طرح طرح کے رزق، نکرہ تعمیم کا، طرح طرح کے رزق، طرح طرح کے میوے پائے۔ قال پیغمبر بول گیا یا مریم، او مریم، انا کہاں سے آیا لکا تیرے پاس ہذا یہ طرح طرح کا پھل۔ قالت مریم نے آگے سے کہہ دیا ہوا یہ ساری رزق من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، کوئی بندہ لے کر نہیں آیا، جس کی عبادت کرتی وہی دیتا ہے۔ اچھا فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یرزق وہ دیتا ہے روزی من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر گمان کے، بغیر خیال کے بھی وہ دے دیتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ اللہ۔ کل آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، یہاں سے تمہید اللہ نے ذکر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کا ایک بد عقیدگی تھی، اور اللہ اس کی تفصیل یہاں سے شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام خدا، عیسیٰ علیہ السلام اس کی والدہ اور خدا، تین میں سے ایک خدا، طرح طرح کی فضولیات باتیں تھیں۔ آگے مزید تفصیل آئے گی، یہاں سے اللہ نے اس کی تفصیل شروع کی ہے۔ کل آپ کو بتا دیا کہ آدم ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عمران کا خاندان ہو، یہ سارا بعض کی اولاد ہے، یہ سارے بشر ہیں، بشر کی اولاد بشر ہے، خدا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم کے خاندان میں سے ہے، عمران کے خاندان میں سے ہے، یہ سارے بشر ہیں۔ بشر ہو کر خدا کیسے ہوگا، خدا کا بیٹا کیسے ہوگا؟ خدا کا خوف کرو۔ آج اللہ نے اس کا تفصیلی تذکرہ شروع کر دیا، وہ یہ ہے جیسے آپ نے ترجمے میں دیکھا، بڑی وضاحت کے ساتھ ترجمہ ہے۔ حضرت عمران، میں نے اس صورت کے شروع میں ذکر کیا، عمران نام کے دو آدمی بڑے بلند گزرے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، وہ بھی بڑے بلند، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ تھے۔ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، ہارون علیہ السلام جیسے بیٹے دو نبی دیے، وہ بھی بلند تھے۔ دوسرا عمران یہ آج آپ کے سامنے ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نانا ہے، مریم کا والد ہے، یہ بھی بڑی نسبت ہے۔ لیکن یہ عمران بیت المقدس کا امام تھا، بیت المقدس کا امام اور مدرس تھا، بیت المقدس میں نمازیں پڑھاتا تھا اور علماء کو بھی درس دیتا تھا۔ عوام کو الگ درس ہوتا ہے، عوام کا درس الگ، علماء کا الگ ہوتا ہے، علماء کا مدرسی کی شکل میں الگ ترتیب ہوتی ہے، عوام کی الگ ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ عمران بھی بڑا نیک صالح انسان گزرا اور تقوی والا انسان تھا، تو بڑے عرصے تک زندگی میں بیت المقدس کا امام، معمولی مرکز نہیں ہے، آج وہ یہودیت کے قبضے میں، اللہ اس کو آزاد فرما دے۔ تو یہ مدرس بھی تھا، عوامی مدرس بھی، علماء کا بھی استاد۔ تو بڑے عرصے تک اس نے اپنا کام کیا، اللہ اللہ کیا، درس دیا، اولاد اللہ نے نہیں دی ہے۔ دنیا کو اللہ بتاتا ہے اولاد دینے والا اللہ ہے۔ مولوی کے تویز میں، پیر کے تویز میں ہوتا تو اتنا بڑا ولی تھا، کچھ دم کر دیتا، کچھ تویز دے دیتا، اولاد ہی اولاد ہوتی، نہیں ہے، بڑی زندگی گزاری۔ بالآخر اللہ اکبر، تمنا تو ہوتی ہے اللہ بچہ دے دے،
اور پھر دنیا والے کو بھی تمنا ہوتی کہ میرا کاروبار ہے، میرا دکان ہے، میرا مکان ہے، کوئی بچہ ہو جائے کھائے گا پیے گا، میرا نام چلے گا۔ دین والے کو بھی تمنا ہوتی بچہ ہو جائے دین کا کام کرے گا، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس کی تمنا تھی یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، دینے والا اللہ نہیں دیے۔ بڑھاپے میں چلا گیا عمران، بیوی بھی مانگتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑھاپے میں جا کر بچے کی امید لگا دی، بیوی کو حمل ہو گیا، عمران کی بیوی کو۔ تاریخی روایات میں آتا ہے اس کا نام حنہ بن فاقوس ہے، حنہ، اور حمل ہو گیا۔ ادھر حمل ٹھہرا، ادھر عمران فوت ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے امانت امید پیٹ میں آئی، کچھ دنوں کے بعد عمران فوت ہو گیا رحمہ اللہ۔ اب بیوی بھی بڑی نیک پارسا خاتون تھی، تقوی والی خاتون تھی۔ اس کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد محسوس ہوا میں تو حمل والی ہوں، اللہ نے مجھے بچہ دے دیا ہے۔ بڑے عرصے کی امید اللہ نے پوری کر دی ہے۔ اب وہ آج آپ کے سامنے الفاظ ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا اللہ نے بچہ دے دیا، امید ہے، تو اس نے کہا بڑے عرصے تک مانگا بیٹا دے، عالم بیٹا ہوگا، دین کا کام کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہی تمنا تھی، عمران کی بھی یہی تمنا تھی۔ تو اب وہ دعا کرنے لگی اللہ سے، نیک اللہ کی بندی۔ اللہ نے اس کی دعا کو ذکر کیا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی حضرت حنہ نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی نظرت، میں تیری نظر کرتی ہوں، نظر تو لک، تیری نظر، تیری منت کرتی ہوں۔ کس چیز کی منت؟ کس کی؟ اللہ کی۔ نظر کس کی؟ نیاز کس کی؟ اللہ کی۔ یہی اللہ نے سکھایا۔ اور یہ نظر، نیاز، نظر کہو، نیاز کہو، منت کہو، الفاظ بدلے معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ منوت کہو، منت کہو، منوت کہو، نظر کہو، نیاز کہو، چاروں کا لفظ ایک ہی معنی ہے۔ یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بندی بھی کہتی ہے یا اللہ بڑے عرصے کے بعد بچہ دیا، نظر تو لکا، میں آپ کی نظر، آپ کی منت کرتی ہوں، آپ کی منوت کرتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، یہ میرے کام سے، دنیا کے کام سے آزاد کیا ہوا، صرف تیرے دین کا کام کرے گا۔ میں آپ کے دین کی نظر، آپ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ آپ کے دین کے لیے وقف ہے، یہ پڑھے گا، پڑھائے گا، امت کو سکھائے گا، بس اس کا اور کام نہیں ہے، اور میدان معرکے میں دین کا کام کرتا رہے گا۔ یہ نظر مان لی، ساتھ کہا فتقبل منی، یا اللہ میری نظر قبول کرنا، میری دعا قبول کرنا۔ قبول کرنے والا بھی اللہ۔ ایسی منت آج بھی ماننی جائز۔ کوئی کہ یا اللہ بچہ دے، ہو گیا بچہ، امید ہو گئی، یا اللہ میری منت ہے، میری نیاز ہے، تو بچہ دے، میں دین کے لیے وقف کروں، بچہ دے، میں نیکی، فلاں نیکی کے لیے وقف کروں۔ اس کے لیے کرنا جائز ہے، اللہ کی نظر، اللہ کے کام کے لیے اس کو وقف کرنا جائز ہے۔ لیکن یا اللہ بچہ دے، میں دربار کا مجاور بناؤں گی، یہ شرک ہے۔ بچہ دے، میں فلاں مزار پہ چھوڑوں گی، یہ شرک ہے۔ بچہ بے شک اللہ سے مانگا، اللہ کی نظر کی، لیکن شرک والے کاموں کی طرف لے کر گئی، یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم آج اس میں بھی لگی رہتی ہے، یہ الفاظ بھی سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک صاحبہ کا جملہ آیا، اس کے خاندان والوں نے بتایا کہ اب وہ تیار ہے اس کام کے لیے، کہ بڑے عرصے تک بچہ نہیں ہوا، بچہ ہوا کے لیے نظر مانی۔ وہ کہتی ہے جی میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بچہ دے دے، بابا جی بچہ دے دے، اللہ تو بچہ دے دے، میں تیرے مزار پہ تیرے عرس میں ننگی ناچوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حرام، ناجائز، یہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ یہ جائز ہے، یا اللہ بچہ دے، دین کے لیے وقف ہے، بچہ دے،
فلاں نیکی کے لیے وقف ہوگا، یہ جائز۔ مریم نے کی والدہ نے یہی دعا مانگی اور فرمایا، اگلی بات کہہ دی، انک انت السمیع، یا اللہ تو خوب سننے والا ہے، میری دعا کو بھی تو سنتا ہے، میری آہ کو بھی تو سنتا ہے، میری ہر بات کو تو سنتا، ہر ایک کی دعا کو سننے والا تو ہے، العلیم، اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والا بھی تو، کہ میری نیت کیا ہے۔ میں تو دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، اپنی ذات کے لیے مجھے بچا نہیں چاہیے، دنیا کے لیے بچا نہیں چاہیے، تیرے دین کے لیے، کہ دین کے اندر ایک کردار ادا ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ منت مان لی ہے، نظر مانی ہے، اپنے ترتیب سے اللہ اللہ کر رہی ہے، کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد بچہ جنم دے دیا۔ قرآن نے ذکر کیا جس سے ایک اور بات کا پتہ چلا، فلما وضعتھا، ہے اللہ کی ولیہ، ولی کی بیوی، اور ولیہ ہے بہت بڑی پہنچی ہوئی، بلند مقام والی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، لیکن جب ابھی تک پیٹ میں ہے کیا چیز ہے، کہتی یہی سمجھتی رہی بچہ ہے، بچہ پیدا ہوگا دین کے لیے وقف کروں گی۔ فلما وضعتھا، جب اس کو جنم دیا تو قالت، افسوس سے کہنے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، انی وضعتھا انسا، میں نے تو بچی جنم دے دی، یہ تو بچی ہے، اور بچی میدان میں کام نہیں کر سکتی ہے، بچی ہر جگہ پڑھنا پڑھانا نہیں کر سکتی ہے، پڑھ پڑھا کر ہر میدان میں کھڑا ہونا بچیوں کا کام نہیں، یہ مردوں کا کام ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے تو دین کے لیے مانگا تھا کہ تو مجھے بچہ دے، پھر امید لگی، میں نے کہا دین کے لیے وقف ہے، یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، یہ بیچاری پڑھے گی کہاں، آنا جانا کیسے ہوگا، سیکھے گی کیسے، اور پھر آگے دین کا ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، دین کی اشاعت کرنی ہے، ہر مجمع میں پہنچنا ہے، یہ کیسے کرے گی بچی؟ اللہ نے آگے سے جواب دیا ہے، غیب جاننے والا صرف اللہ، اس کو اپنے پیٹ کا پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے۔ جنم دینے کے بعد افسوس کر کے، تحسر کر کے کہنے لگی میں نے تو بچی جنم دے دی۔ اللہ فرماتے واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اللہ کو پتہ، لیکن ساتھ اللہ نے پھر اس کو بتا دیا، اوے عمران کی بیوی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بچہ تو نے مانگا، جو بچہ الذکر الف لام، جو بچہ تو نے مانگا، تو نے عالم بچہ مانگا ہے، وہ بچہ نہیں ہو سکتا ہے اس بچی کی طرح، الانثیٰ، اس کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، وہ زیادہ زیادہ بچہ عالم ہوگا، یہ بچی عالمہ بھی ہوگی اور عابدہ بھی ہوگی، اعلیٰ درجے کی حیادار بھی ہوگی، اعلیٰ درجے کے کمالات بھی ہوں گے، اور پیغمبر کی نبی کی ماں بنے گی۔ تو نے تو عالم مانگا ہے، اور ہم نے تیرے عالم بچے تمنا سے بڑھ کر دے دیا ہے، بچی دی ہے، بظاہر تجھے نظر آتی بچی ہے، لیکن فیصلہ ہمارا زبردست ہے۔ اللہ بڑے شان والے، اللہ سے مانگا جائے نا، اللہ بڑھ کر دیتے ہیں، کم نہیں دیتا ہے، وہ مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حضور مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وہ بچہ اس بچی کی طرح ہے ہی نہیں، وہ بچہ اتنے کمال کا نہیں جتنی کمال اس میں ہے، جو یہ دین کا سلسلہ چلے گا وہاں نہیں، اور واقعتاً نہیں ہے، بچی میں علم بھی آیا، عبادت بھی آئی، حیا بھی آئے، تقوی بھی آیا، اعلیٰ درجے کے اخلاق بھی تھے، اعلیٰ درجے کا کردار بھی تھا۔ ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، وہاں بھی اللہ کی قدرت عجیب ظاہر، پھر پیغمبر بھی ایسا جس کو شریعت ملی، پیغمبر ایسا جس کو کتاب ملی، پیغمبر ایسا جس کو مستقل امت ملی، پیغمبر ایسا جو قیامت تک کے لیے پیغمبر، عجیب پیغمبر آیا۔ سارے پیغمبروں کا نظام ختم ہے، اس کا نظام چلے گا، ابھی بھی آسمانوں میں موجود ہے، اور قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور فرمایا انجیل کو نہیں، میں قرآن کو اس سے نافذ کرواؤں گا، قرآن نافذ کر کے دنیا میں دکھائے گا۔ انجیل اپنے دور میں، بعد میں قرآن، عجیب پیغمبر، دو کتابوں کی آگے سلسلہ چلائے گا۔ فرمایا اس بچی کی طرح تیرا بچہ مانگا ہوا ہو سکتا ہے؟
افسوس کیوں کرتی ہے؟ میری اطاعت تجھ سے بڑھ کر ہے، جو تو نے مانگی اس سے کہیں آگے ہے۔ اللہ اپنے حضور مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے تمہید بھی باندھی، ساتھ مسلمانوں کو عقیدے سکھائی۔ مانگو تو اللہ سے، غیب جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اور پھر مریم کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ قبول ہے، جو تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے۔ ولی ہے، ولی تو وہی ایسا اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بندے کو کسی چیز میں دکھ نظر آتا ہے، دکھ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بظاہر تمنا پوری نہیں ہوئی ہے لیکن پیچھے بہت بڑا نظام چل گیا ہے۔ فرمایا انی سمیتھا مریم، یا اللہ میں اس کا نام پھر مریم رکھتی ہوں۔ مریم کا معنی عبادت گزار، اور واقعتاً زبردست عبادت گزار تھی مریم، عبادت والی، اللہ اللہ والی۔ وَإِنِّي ایک اور دعا شروع کر دی، یا اللہ میری ایک اور دعا ہے، پھر یہ بچی بھی ہے اور ابھی پیدا ہوئی یہ بچی، اس بچی کا تو آگے سلسلہ چلائے گا، اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یا اللہ اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود اس بچی کے پاس بھی بٹک نہ سکے، اس کی اولاد کے پاس بھی نہیں جا سکے۔ شیطان بڑا تیز ظالم، ہر جگہ پہنچتا، اللہ نے طاقت دی اس کو، مقابلہ کرایا ہے۔ وگرنہ شیطان جس طرح بندے میں خون چلتا ہے اس طرح چلتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے خون، اور اس کے دو معنی، خون چلتا ہے ہمیں نہیں پتہ، شیطان بھی ایسے چلتے چلتے دل میں آ کر اپنے کام شروع کر دیتا ہے ظالم، نہیں پتہ چلتا۔ اور نمبر دو کہ جس طرح خون ہر جگہ، شیطان بھی ہر جگہ۔ نمبر دو یہ کاروائی بھی کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اسی لیے مقابلہ صحت کرایا، ساتھ دین کا ہے، علم کا ہے، شریعت دی اللہ نے۔ اور جب یہ مریم کی والدہ حضرت حنہ نے پہلی دعا کی، اللہ نے وہ بھی قبول، دوسری اب دعا کی ہے، اللہ کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے بہت اچھی قبولیت سے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ قبول ہو گئی، جی قبول ہوگی، قرآن کہتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد یستحل صارخا الا مریم و ابنہا، ہر بچہ دنیا میں جب پیدا کیا جاتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ مار کر روتا ہے، اور فرمایا چیخ مار کر روتا کیوں ہے؟ شیطان کے چونک لگانے سے۔ نازغہ الشیطان فی حاصرتہ، ایسے بچہ آتا نا شیطان ایک دم اس کو آ کر ادھر سے پکڑتا، آ گیا قابو میں، دنیا میرا جال، تو میرے جال میں آ گیا۔ بچہ جب ڈر جاتا ہے، اتنی حس تو اس کے اندر ہوتی ہے، یہ اس ابتدا میں چیخ مار کر روتا ہے، ہائے اللہ محفوظ جہان میں تھا، ماں کے پیٹ میں، باہر شکنجے میں آ گیا ہوں میں۔ ہر بچے کو شیطان ابتدا میں گرفت کرتا ہے، وہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان نہ مس کر سکا، اللہ نے دعا قبول کر دی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے بڑے اچھی طریقے سے قبول کر دی، شیطان سے محفوظ۔ مریم کو پیدائش کے وقت بھی شیطان نہ قریب بٹک نہ سکا، نہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس آ سکا۔ اس بات کی تردید کر کے اللہ نے بتائی، یہودیت کی تردید کی۔ یہودی بے ایمان آج بھی اس وقت بھی معاذ اللہ کہتے تھے مریم غلط عورت ہے، بغیر شادی کے بچہ لے آئیے، عیسیٰ علیہ السلام غلط بچہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ واجب القتل ہے، فلاں ہے فلاں۔ اللہ نے کہا بدماشو منہ بند کرو، اس مریم اور اس کی اولاد کے لیے اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی ہے، پیدائش کے وقت شیطان نہ آ سکا، بعد میں کیسے آئے گا؟ یہ پاکیزہ مخلوق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ ایسے ہوتا ہے، شیطان مس کرتا ہے، اسی کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، شیطان مس کرتا ہے، بچہ چیختا ہے نا، فٹو فٹ اس کے کان میں اذان دو، اور دائیں کان میں اذان اللہ اکبر اللہ اکبر،
بچہ خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، اور شیطان بڑا نہیں ہے، میرا پالنے والا بڑا ہے، میں تو بڑے کے پاس ہوں۔ بچہ مطمئن ہو جاتا ہے، دباؤ سے نکل جاتا ہے، ذہنی دباؤ سے۔ اور بس جب بندہ آگے کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ، شیطان بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے توبہ توبہ، اس کلمے کو میں نہیں سن سکتا ہوں، یہ اس کو ضرب لگتی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، فرمایا اذان دو، بچہ مطمئن، دائیں کان میں اذان دو، بائیں میں اقامت پڑھ لو، بچے کو بتا بچے اذان ہو گئی ہے، پھر اقامت بھی ہو گئی، صرف جماعت کی دیر ہے۔ اذان آتے ہوئے ہوئی ہے، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، اور یہ ادھر فنہان بن کر، اور کبھی نہ کیا بن کر، کبھی ادھر، کبھی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ چھوڑو خدا کا بندہ، اذان تو تیری پیدائش پہ ہوئی ہے، اقامت بھی ہوگی، جماعت رہتی ہے بس۔ اور جماعت کب ہوگی؟ جاتے وقت۔ جاتے وقت کہتے ہیں جنازہ تیار ہے، جنازہ یہ تو آج تو اعلان کرتا ہے، یہ تو بچپن میں اعلان ہو چکا ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی ہے، وہ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ کی پناہ بھی ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دوران اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اللہ اسی دوران بھی ہمیں اپنی اطاعت والا بنائے۔ تو فرمایا اس وقت اذان دیا کرو، بچہ محفوظ ہو جائے گا، بچہ مطمئن ہو جائے گا، اور بچہ بے شمار قسم کے کرب و بلا سے نکل جاتا ہے، دماغی دباؤ سے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ میں بڑی ذات کی پناہ میں آ چکا ہوں، اور پریشانی سے نکلے گا۔ تو فرمایا ہر بچے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو؟ فرمایا نہیں، انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان دو کا ذکر اس لیے کیا، یہودی بک بک کرتے تھے، اللہ نے اس لیے ان دو کا خصوصیت سے ذکر کر دیا، وگرنہ ہر نبی کو پیدائش کے وقت بھی شیطان مس نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس کے بعد شیطان مقابلہ کرتا رہتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی آپ کا بھی مقابلہ کرتا؟ فرمایا ہاں، میرا بھی مقابلہ کیا شیطان نے، اور فرمایا جانی افریتن، میرے پاس تو بلا ہی تھی شیطان کا، سب سے بڑا شیطان آیا۔ ہر بندے کے مقابلے کا شیطان ہوتا ہے، صوفی کے پاس صوفی انداز میں، مولوی کے پاس مولوی کے انداز میں، عوام کے پاس عوامی انداز میں، نبی کے پاس بڑے انداز میں آتا ہے، یہ ظالم اللہ اس سے بچائے۔ نبی فرماتا ہے میرے پاس بھی آیا، اس نے کوشش کی مجھے ادھر ادھر کرنے کی، لیکن نبی خود فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا ہے، اور غلبتنی علیہ، مجھے اس پر غلبہ ملا، فاسلم، بجائے میرے اوپر اثر ڈالنے کے میرا اثر قبول کر کے مسلمان ہو گیا میرا جن۔ یہ نبی کا بلند مقام ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے، وہ ایک لمبی بحث اس حدیث کے اعتبار سے نہیں جاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ نے مریم کی ماں کی دعا قبول، مریم محفوظ، اور نمبر 2 پھر مریم کی کفالت کا ذکر چلا، آج تو پیدا ہوئی ہے، شیطان سے محفوظ ہو گئی، فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے پھر مریم کو بہت اچھی پرورش میں پالا۔ پالنے والا کون؟ ایک تو ماں پالے گی، تھوڑی بہت خوراک ہوگی، رب پالے گا، تو پھر رب کا پالا ہوا ایسے نظر آتا ہے، عام بچہ ایک ہفتے میں اتنا آگے بڑھتا، مریم ایک دن میں بڑھتی تھی، صحت، تندرستی۔ انبتہا نباتن حسنا، قرآن کہتا ہے ہم نے بڑی اچھی پرورش کی ہے، کہ اس سے ہم نے کام لینا آگے جا کر، عبادت میں، علم میں، تقوی میں، طہارت میں، پاک دامنی میں آگے کام لینا ہے ہم نے۔ اور فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، پڑھنے کی ہو گئی ہے، پڑھنے کے قابل ہوئی ہے، ماں نے کہا نظر تو میں نے مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے دین کے لیے وقف ہے، چلو بچہ نہیں صحیح، اللہ نے دے دی بچی، میں نے اس کو بھی دین کے لیے وقف کرنا، دین سیکھے، اور عورتوں میں تو سکھائے گی نا، مردوں تک نہ جا سکے تو نہ جا سکے، ہر میدان میں نہ جا سکے، محدود دائرے میں تو پڑھی پڑھائے گی۔ بیت المقدس کے مدرسے میں لے گئی، بیت المقدس بہت بڑا مدرسہ ہے، آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، میلوں پر پھیلی ہوئی یہ مسجد ہے، اللہ اس مرکز کو آباد فرما دے۔ تو بہت بڑا مدرسہ تھا، بڑی کلاسیں تھیں، بڑے استاد تھے وہاں، عمران بھی وہاں کا استاد امام تھا، وہاں لے گئی ہے، جا کر وہاں جیسے مدرسے سے اندر گئی نا، عمران کی بیوی آ گئی ہے، عمران تو امام تھا قوم کا، ساری قوم اس کی مقتدی، اور نمبر 2 عمران تو بہت بڑا عالم گزرا تھا، باقی سارے اس کی شاگرد اس کا درس سنتے تھے۔ اس نے کہا جی یہ پہچان لیا کہ یہ بچی لائی ہوں،
میں نے نظر مانی تھی دین کے لیے وقف کروں گی، اس بچی کو کون پالے گا؟ پڑھائی بھی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تو میرے پاس آنا جانا میرا مشکل ہے، اپنی نگرانی میں اس کی تربیت بھی کرے، اس کی تعلیم بھی، اس کی تادیب کا کام کرے۔ کون کرے گا؟ ایک کہتا ہے میں، دوسرا کہتا ہے میں، تیسرا کہتا ہے میں، جتنے مدرسین تھے پڑھانے والے چھوٹے موٹے ہر ایک کہتا ہے میں کروں گا۔ اب مدرسین ہوا، ہر ایک کہتا ہے بھائی ہمارے استاد کی بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے میرے امام کی بیٹی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ سعادت ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے پیغمبر تھے، اس نے کہا بھائی اس کی کفالت میں کرتا ہوں، لیکن اللہ اکبر، اللہ رب ہر ایک کی سعادت تھی، یہ سعادت مجھے ملے۔ اللہ نے فرمایا قرآن اندازی کرو۔ زکریا علیہ السلام کو کہا قرآن کرو۔ قرآن بھی عجیب انوکھی انداز کا، آگے آئے گا۔ فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں قلم ہے نہ، لکھتے ہو طلباء کو پڑھاتے ہو، اپنی اپنی قلم باہر نہر بہتی ہے، قلم کے اوپر الٹی سمت پہ پھینکو قلم، جیسے پانی ادھر سے آ رہا ہے نا ایسے قلم پھینکو۔ جس قلم کو پانی بہا کر لے گیا گئی قلم، اور جو قلم پانی کو چیرتی ہوئی اوپر چڑھ جائے وہ بندہ اس کا حقدار ہوگا۔ قلمیں ساروں نے پھینکی نا، زکریا علیہ السلام کی قلم ایسی الٹی چلنے لگی، زکریا علیہ السلام کا قرآن نکل گیا۔ اور زکریا علیہ السلام نے کہا بھائی اس بچی مریم کی خالہ بھی میرے گھر میں ہے، خالہ میرے گھر میں ہے، خالہ بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے، تو فلہذا وہ ماں نہیں ہے تو مدرسے میں رہتا ہوں، اس کی خالہ بھی ہے، یہ میرے گھر میں رہے، اس کی خالہ پرورش کرے، باقی یہ اساتذہ سے پڑھے، میں بھی پڑھاؤں گا۔ اللہ نے وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ کہتے ہیں زکریا نے کفالت کر لی علیہ السلام، اور زکریا اس کو ایک کمرہ دے دیا، بچی یہ تیرا کمرہ ہے، یہاں پڑھ، اندر رہے، تیری ضرورتیں یہاں پوری ہوں گی۔ اور کبھی کبھی انسان نبوت کا کام ہے، زکریا علیہ السلام کے پاس وہ کسی نبوت کے کام کے لیے دور نکل جاتا تو تالا لگایا چلا گیا، بچی ہے بھائی، بچی کی حفاظت کا ایک نظام ہوتا ہے۔ بڑی ہو گئی ہے، بلوغ کے قریب ہو گئی اس وقت، یہ پڑھتے پڑھتے بالغ، اندر اللہ اللہ کرنے والی، ذکر کرنے والی، عبادت کرنے والی، اللہ سے مانگنے والی، رات کو عبادت، دن کو عبادت، دین پڑھنا پڑھانا اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے تالا لگا کر چلا جاتا، کوئی نہ آئے۔ اچانک ایک دن آیا، کھانا لے کر آتا تھا، خود ہی اندر بچی کو دیتا، بچی کھانا لے لے، کھانا کھا، پڑھا۔ اس نے تالا کھولا، اندر گیا کھانا لے کر، اندر دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا کھانا موجود ہے۔ زکریا نے کہا یا اللہ، بچی محفوظ مدرسے میں ہے، پھر تالا میں لگا کر چلا گیا تھا، میں واپس آیا ہوں، طرح طرح کے کھانے، یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کون لے کر آ گیا؟ ٹھیک ہے، طالب علموں کو دیتے ہیں، مدرسے میں استادوں کو لا کر کسی نے کہہ دیا استاد جی دعوت ہے، یہ لے لو، میں نے کھانا پکایا، اچھا لے لو استاد جی، ہو جاتا ہے، لیکن بچی کا راستہ ہی بند ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو کر، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام اس کی عبادت والے کمرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، وہاں طرح طرح کے رزق پائی، کہنے لگے یا قال یا مریم انا لک ھذا، او مریم یہ کہاں سے آ گیا، میرے علاوہ کون ادھر آتا ہے؟ آگے بھی مریم کمال کی تھی، اللہ کی ذات پہ نظر رکھنے والی تھی، اللہ سے مانگنے والی، اللہ کی عبادت والی۔ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، بندوں نے نہیں لایا، یہ بندوں کے رب نے لایا ہے، جس کی عبادت کرتی ہوں اس نے لایا، جس کی دین کی بات کرتی ہوں یہ وہ لے کر آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے فوراً کہا واقعتاً جی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر گمان کے دیتا ہے۔ اب بند کمرے میں کس کو گمان آتا ہے کہ کھانا آئے گا، بے موسم پھل آئیں گے، طرح طرح کی ڈشیں آئیں گی، کس کا گمان جاتا ہے؟ لیکن وہ دینے پہ آئے تو وہ بغیر گمان کے، بغیر سوچ کے دے دیتا ہے۔ یہ تو مریم کے پاس کھانے اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کی عبادت، ریاضت، تقوی تم اختیار کرو، کھلانے والا تمہیں تمہارے خیال سے ماورا کھلا دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت، اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی بات پھر آپ کے سامنے آگے آئے گی۔